آبائی گاؤں میں بہت سی طلاق غصے کی وجہ سے ہوئی کہ اچانک غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو عورت کی زندگی چند سیکنڈ کے اندر برباد ہو گئی اور وہ مرد بھی بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سے دو سوالات پوچھ رہا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے مذہب میں نکاح مشکل طلاق آسان ہے، کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق کو مشکل ترین بنا دیا جاتا، لیکن طلاق آسان بنا دی گئی ہے۔ طلاق 3-4 سیکنڈ کے اندر ہو جاتی ہے، چاہے آپ غصے میں ہوں یا عام حالت میں ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بیوی سے نکاح نامے میں یہ شرط لکھ دوں کہ صرف طلاق احسن یا عدالتی کے ذریعے لی ہوئی طلاق قابل عمل ہوگی، باقی کوئی طلاق تسلیم نہیں کی جائے گی، تو کیا ایسا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ نمبر 3، اگر ہمارے نکاح نامے میں یہ شرط موجود ہو اور میں نے ایک بار ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی، تو کیا یہ طلاق تسلیم کی جائے گی یا نہیں؟ اگر ایسی طلاق تسلیم نہیں کیا جاتا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نکاح نامے میں ایسی شرط لکھنے کا واحد مقصد اپنی بیوی کی زندگی کو تحفظ دینا ہے۔ انسان کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کب کیا کہہ دیا۔ کم از کم عدالتی طلاق کے ذریعے انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ جناب، آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے نا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں نا، ان کا مدار قرآن و سنت پر ہے، آپ کی اور میری عقل پہ نہیں ہے کہ اسلام نے طلاق کو آسان کیوں بنا دیا، نکاح کو مشکل کیوں بنا دیا۔ الفاظ اگر ایسا ہے بھی کہ نکاح کو مشکل اور طلاق کو آسان بنا دیا، تو جو بنا دیا آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو سارے لوگ انسان مل بیٹھ کے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے بناتے ہیں، جبکہ خدائی قانون وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا، اس میں انسانوں سے مشورے نہیں لیے اللہ تعالیٰ۔ اب اگر آپ کو عقل ہی سے سارے فیصلے کروانے ہیں تو پھر یونائٹڈ نیشن بہترین ہے اس کے لیے، وہاں بڑے بڑے ماہر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، تو اس میں پھر اسلام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو ماننا ہے تو اسلام ابدیت سکھاتا ہے۔ ابدیت کا مطلب کہ جو خدا کا قانون ہے، یعنی رسول بھی قانون سازی نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہے، اصل میں رسول کا حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے، ورنہ اصل میں تو ہمیں حکم ہے اللہ کو فالو کرنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول بھی اسی کے پابند ہیں۔ تو اس کی مثال ہے زہار کا واقعہ ہوا تھا، ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی، میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہوں، تو میرے لیے کوئی گنجائش نکالے۔ نبی نے فرمایا نہیں بھائی، میں کیسے گنجائش نکال سکتا ہوں، بہت رو رہی تھی وہ۔ پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی کہ زہار کے الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے، تو اللہ نے یہ قانون میں بتایا کہ زہار الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے، لیکن طلاق کو طلاق ہی رکھا گیا ہے۔ تو باقی یہ کہ اشکالات جو آپ کے ہو رہے ہیں، وہ اس کی طرف میں بھی آتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اشکال کا جواب آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو ابدیت کسی کہتے ہیں کہ جو خدا نے کہہ دیا ہم نے وہ ماننا ہے۔ اور ویسے بھی ایک اصولی بات ہے کہ اگر اسلام کا طلاق کا نظام غلط ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ منٹوں میں عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر لاکھوں عورتوں کی زندگی روز تباہ ہو رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں میں طلاق بہت مشکل ہے، کورٹ جانا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے باوجود ان میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں 3 لفظ زبان سے نکالو اور رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے، دوبارہ ہو بھی نہیں سکتی شادی ان کی، لیکن اس کے باوجود طلاق کا ریشو بہت کم ہے۔ تو پریکٹیکلی کامیاب نظام کون سا ہے دیکھا جائے نا، یہ ایک حکیم ایسا ہے جو پڑھا لکھا ہے، وہ علاج کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا حکیم غلط دوائیں دے رہا ہے لیکن بندے ٹھیک ہو رہے ہیں، اس سے صحت اچھی ہو رہی ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مطلب بھائی جو غلط ہے نظام اس کے پاس صحیح ہے، اور جو صحیح لگ رہا ہے وہ حقیقت میں صحیح نہیں، وہ غلط ہے۔ تو غیر مسلموں کے ہاں طلاق بہت مشکل چیز ہے، کورٹ میں جاتے ہیں، آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں، لیکن آپ دیکھو شادیاں ہوتی نہیں ہیں ان کے ہاں، کیونکہ مرد کو پتا ہوتا ہے عورت کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا، بیگا جو ہے نا توق بن گئی، تو شادیاں ہی نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو پھر وہ طلاق کے لیے پھر کورٹ جاتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ ویسے ہی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتا ہے بہت مشکل کام ہے۔ تو پریکٹیکلی دیکھا جائے نا، اسلام کا نظام دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا وحشیانہ نظام ہے، ادھر تھر طلاق دی، عورت کی زندگی تباہ، لیکن کم عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے، اور غیر مسلموں کے ہاں طلاق آسان ہے لیکن زیادہ عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ ہے خدائی نظام میں، کچھ ہے خدائی قانون میں ایسی بہتری کہ جو انسان وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے انسان کی عقل۔ باقی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سیکنڈوں میں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے، تو دیکھیں یہ قانون بنایا جاتا ہے نا، تو چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ چند لوگوں کے لیے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے، ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے۔ اسلام نے طلاق کو بہت آسان رکھ دیا، پابندی تو لگائی ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو، ناجائز قرار دیا، لیکن کوئی دے دے گا تو ہو جائے گی۔ یہ اس لیے کیا اسلام نے تاکہ لوگ زبان پہ کنٹرول کریں۔ اب سارے غصے کے پاگل نہیں ہوتے، میجورٹی الحمدللہ زبانوں پہ کنٹرول رکھتی ہے۔ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھیں، صدیوں سے جو اسلامی نظام چلا آ رہا ہے، کیسے کیسے بے جوڑ رشتے ہوتے تھے اور نبھا کرتے تھے، کتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلواریں نکل جاتی، چاقو نکل جاتے، لیکن طلاق کا لفظ مرد کی زبان پہ نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مردوں کو پتا تھا فلاں نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کا گھر اجڑ گیا۔ جب یہ خبر سوسائٹی میں پھیلتی ہے اور شہروں میں پھیلتی ہے، گاؤں دیہاتوں میں پھیلتی ہے، تو لوگ زبانوں کو تالا دیتے ہیں کہ یار سب کچھ کر لیں گے، یہ لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ٹیٹی ہو یا چاقو ہو، غصے میں آپ نے مار دیا، تو جب قاتل سب کے سامنے جیل میں جاتا ہے اور اس کو لٹکایا جاتا ہے تو ہر شخص خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لفظ، یہ چاقو یا بندوق مذاق کی چیز نہیں ہے۔ بالکل اللہ میاں نے ایسے ہی کیا، گھروں کو بچانے کے لیے نظام بنایا تاکہ لوگ طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالیں کہ یہ نکلی اور ختم ہو گیا تمہارا سیٹ اپ۔ زمانے جاہلیت میں ایسا نہیں تھا، زمانے جاہلیت میں طلاق بہت مشکل چیز تھی۔
زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اکٹھی 3 طلاقیں کیا 1000 بھی دے دیتا تو عدت کے اندر اندر مرد کو رجوع کا حق تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد پھر کھیلتے تھے عورت سے, طلاق دے دیتے, کئی طلاقیں دیتے, جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تو روک لیتے عورت کو, پھر دوبارہ دیتے, پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی تو روک لیتے عورت کو. تو اس سے وہ عورتیں جو مردوں سے جان چھڑانا چاہتی تھیں, ایسے مردوں سے کہ جن کی زبان سے غصے میں طلاق نکلتی ہے, بہت سی ایسی عورتیں بھی تو ہوتی ہیں جو جان چھڑانا چاہتی ہیں. آپ کو تو وہ عورتیں نظر آ رہی ہوں گی نا جو رو رہی ہیں ہائے ہمارا گھر اجڑ گیا, ایسی بھی بہت سی عورتیں ہیں جو خوش ہو جاتی ہیں کہ اچھا ہے آرام سے جان چھڑ گئی اس آدمی سے ہماری. تو اسلام چاہتا ہی نہیں کہ ایسے پاگلوں کے کنٹرول میں عورت کو دیا جائے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں, کل غصے میں ٹیٹی نکال کے مار دے, بڑے آرام سے بول دے گا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. کل چاقو نکال کے مار دے, بڑے آرام سے بول دے گا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. کل بیوی کا گلا دبا کے مار دے, بڑے آرام سے بول دے یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو پاگلوں کا کام ہی نہیں ہے کہ ان کے حوالے عورت کو کیا جائے. تو اسلام نے بولا ہے کہ جو پاگل آدمی ہے وہ پاگل ہے, اس کو پاگل خانے میں جانا چاہیے, اس کے حوالے کسی عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے جو غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا, اور پھر بعد میں حرام خوری کے فتوے لے آتے ہیں جا کے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, وہ بعد میں چاقو بھی مار رہے ہوتے ہیں, بعد میں گلے بھی دبا رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ جو کنٹرول آدمی ہے نا, جس کو اپنی جان پہ کنٹرول ہے, اس کو بیوی رکھنے کا حق ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں حق ہے. تو عورت تو رو رہی ہوتی ہے, اس کو گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ اس میں عورت کا فائدہ ہوتا ہے. وقتی طور پر اس کو لگتا ہے کہ بہت میرا نقصان ہو گیا, لیکن بعض دفعہ اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ جذباتی آدمی سے جان چھوڑ گئی آپ کی. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو واقعی نقصان ہو بھی رہا ہے تو اسلام میجورٹی کو دیکھا ہے, ایک کا نقصان ہو رہا ہے لیکن 20 کے گھر بچ رہے ہیں, مرد کنٹرول کر رہے ہیں زبان پہ, ورنہ طلاق کو لوگ کھیل تماشا بنائیں. قرآن میں طلاق کے جہاں بھی حکام اللہ نے بیان کیے وہاں بار بار یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو وجہ اس کی یہی ہے. اور تیسری ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے طلاق کا نظام تو اسلام سے لے لیا, 4 شادیوں والا نظام اسلام سے نہیں لیا. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھی مگر عورت کا نقصان نہیں ہوتا تھا. ادھر طلاق ہوئی, عدت کے بعد 20 مرد ایک سے ایک بہتر سے بہتر مرد عورت کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہوتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ایک مرد نے 2-3 بیویاں رکھی ہیں تو سوسائٹی میں عورت نہیں تھی نکاح کے لیے. ظاہر ہے جو چیز مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے, اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے مردوں کے دل میں کہ 2-3 بیویاں رکھو. اب مرد جب 2-3 رکھیں گے تو ظاہر ہے عورت ہی نکاح کے لیے ملے گی نہیں, عورت پھر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے گا نہیں. چھوڑے گا تو اس عورت کے لیے 20 اس سے اچھے رشتے کھڑے ہوئے ہوں گے سوسائٹی میں, اس میں عورت کو نقصان نہیں ہوگا. آج ہو یہ رہا ہے کہ جب دھڑ 3 طلاقیں مرد نکالتا ہے, عورت کو اپنا فیوچر تاریک نظر آتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اب میں طلاق یافتہ ہوں, مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا. تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے. حق والا نظام تو آپ اسلام کا لے رہے ہو, اور 4 شادیوں والا نظام آپ اسلام کا نہیں لے رہے, بلکہ وہ انگریزوں سے اور ہندوؤں سے ایک بیوی والا کلچر لے رہے ہو. تو اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ پھر پورے فالو کریں گے تو ان کی برکتیں حاصل ہوں گی, پورے فالو نہیں کریں گے تو پھر وہ برباد ہو جائے. اس کی مثال ایسے جیسے اسلام نے 4 کی اجازت دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عدل بھی کرنا ہے. تو آپ نے عدل والا سیٹ اپ اسلام کا نہیں لیا, 4 والا لے لیا, تو برباد ہو جائے گی سوسائٹی اس طرح. تو بالکل اسی طرح یہ بات ہے کہ جب آپ اسلام کو آدھا فالو کر رہے ہیں, آدھا کر نہیں رہے, تو وہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے حکام کو چینج کر دیا جائے, بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے اسلام کو فالو کیا جائے. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم بالکل ٹھیک ہے. 3 طلاق کر دی تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. غصے میں تم پاگل ہوئے تھے تو پاگل لوگوں کے لیے وہ پاگل خانہ ہے, وہ ان کے لیے حکام چینج نہیں ہوتے. تو غصے میں آپ نے معاذ اللہ کو برا بھلا کہہ دیا, آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, آپ مرتد کے حکام آپ پہ جاری ہوں گے, آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا, آپ کا حج باطل ہو جائے گا. اور ویسے بھی یہ باتیں لوگ اسلام کے بارے میں تو کرتے ہیں, جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور غصے میں آپ اس کو ایک لفظ گالی کا دے کے دکھائیں, وہ سر قلم کر دے گا آپ کا. ایسے موقع پہ کسی کو غصہ نہیں آتا. وجہ اس کی ہے کہ وہاں عقل ٹھکانے ہوتی ہے کہ بھائی یہ میں نے لفظ بولا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو بیوی ملی ہوئی ہوتی ہے ایک غصہ جاری کرنے کے لیے, اس کو کبھی پکڑ کے کوٹ دیتے ہیں, کبھی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اس کی, کبھی سر پھاڑ دیتے ہیں اس کا, کبھی غصے میں طلاقیں نکال دیتے ہیں. تو اللہ میاں نے ایسے جذباتی لوگوں کو کوئی آپشن دیا ہی نہیں ہے کہ وہ گھر بسائیں. عورت تو چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں رہوں, لیکن اللہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اللہ کہتے ہیں یہاں سے نکلو, کہیں اور شادی کرو جا. یہ مردوں کا قصور ہے کہ وہ کہ پورا اسلام ہم نے لیا ہی نہیں ہے, تو اس میں طلاق کے حکام چینج نہیں ہوں گے. ہاں جو ہم نے اسلام کے حکام نہیں لیے ان کو لیا جائے گا تاکہ پوری حکمتیں حاصل ہوں. جو